السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 12 آیات تک ہم پڑھ چکے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، سورہ بقرہ کی۔ آج اسی سورہ کی جو ہے آج آیت نمبر 13 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ میں حق بات کہہ سکوں، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور جو کچھ سمجھتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہم اس کو عمل کرنے والے بھی بن جائے، آمین۔ اب یہ جیسا کہ آیت نمبر 8 سے منافقین کا تذکرہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو بھی اس وقت پتہ چل رہا تھا، اور اب ہم بھی جو ہے نا اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ منافق بھی کوئی ایک ایسا طبقہ ہے جو ہوتا ہے جو نہایت ہی خطرناک ہے، جو کافر سے زیادہ بھی خطرناک ہے، جس کے بارے میں اتنی باتیں تحریر کی گئی ہیں یہاں پر کہ کفار کے لیے تو صرف 2 آیتیں ہیں اور ان کے لیے 13 آیتیں اللہ پاک نے یک کے بعد دیگرے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور کیسی کیسی باتیں ان کی نکل رہی ہیں۔ تو یہ اب ان کا جو بغض تھا اور ان کی جو حسد تھی وہ تو اپنی جگہ پر تھی ہی تھی، کیونکہ یہ تو وہیں سے جیسے پچھلی آیت میں بتایا کہ وہ تو ان کا بغض اور حسد جو ہے اس وقت عروج کو پہنچ گیا، کیونکہ یہ بگڑ تو چکے تھے، یہ لوگ جو ہے راہ راست پر تھے ہی نہیں، اپنے جو ہے وہ دین پر ہوتے ہوئے بھی اپنا دین جو ان کا چل رہا تھا، جو ان کی کتابیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کتاب تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کتاب تھی، ان آسمانی کتابوں کے ہوتے ہوئے بھی، ان آیات کے ہوتے ہوئے بھی یہ ان میں بھی جو ہے نا یہ بگڑ چکے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور پہنچا، جہاں تک اس وقت تک یہ جو پہنچے، تو اب ان کا جو ہے وہ آج کی آیت مبارکہ بھی جو ہے ایک بڑی اسپیشل ہے، ایک اس لحاظ سے بہت یعنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے ان کے اس چھپے ہوئے ایک راز کو جو پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ یہ کیسا ہوگا، وہ آشکار ہو گیا۔ ایک بڑی خصوصیت ہے آج کی اس آیت مبارکہ میں، جو میں نے جو ہے اس میں ان آیات کے سامنے میں نے تھوڑا سا سوچ بچار یہ اللہ کی توفیق سے کیا کہ یہ اب کیسے پتہ چل رہا تھا، یعنی اس وقت تو کسی کے دلوں کا بھید تو اللہ جانتا ہے، ایک عام جو ہے مسلمان جو ہے وہ تو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ جیسے میں ایمان لایا ہوں یہ بھی میرا بھائی ایک مسلمان بھائی ہے، ہم لوگ جو ہے اپنا حق کی طرف ہم آ گئے، ہم تو بڑے بھٹکے ہوئے تھے، تو وہ جو اس میں جو صحیح لوگ تھے وہ تو صحیح تھے، اور لیکن ہے کہ درمیان میں جو ایک گروہ جو گھس گیا تھا، ان کو سمجھنا بڑا مشکل تھا، اور یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا انہوں نے اپنا رنگ جمانا شروع کیا۔ اب چونکہ یہ جو ہے یہ ان کی کچھ جو یہودی علماء اور دانشور اور وہ جو یہودی تھے انہوں نے جو ہے نا نصارہ کو بھی، عیسائیوں کو بھی جو ہے نا جو کمزور تھے، جو عیاش لوگ تھے، ان کو یہ بعد میں جو ہے نا یہ آپس میں دونوں مل گئے، حالانکہ یہ تھوڑا ایک دوسرے سے دور ہی رہتے تھے، کیونکہ یہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے ہم حق پر ہیں، ہماری کتاب حق پر ہے، تو وہ انجیل کے پیغام کو لے کر چل رہے تھے، اور یہ اپنے اب جو پیچھے سے چلتا آ رہا تھا یہ اسی پر ابھی تک قائم تھے۔ تورات کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو یہ آپس میں جو ہے نا ان کے مفادات اب چونکہ مل گئے تو یہ تقریباً جو ہے نا یہ ایک ہو گئے، سارے نہیں لیکن ہے کہ ان کے چند جو ایک سازشی گروپ جو تھا، تو اس چند میں جو ہے نا وہ چند والے بھی جو ہے نا وہ ان کے علماء ان کو بتاتے تھے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ آ چکے ہیں، اب کسی نے نہیں آنا، اب یہ جو ہماری کتابوں میں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ آ گئے، لیکن ہے کہ وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں آئے، وہ بنو اسماعیل میں سے آئے،
بس یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ پیچھے اگر چلیں تو ابراہیم علیہ السلام تو ایک ہی ہیں، جن کو تو یہ بھی مانتے ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے نا درمیان میں۔ لیکن نہیں، بس وہ دھتکارے ہوئے لوگوں، آخر پھر جہنم میں بھی تو کسی لوگوں نے، انہی کی وجہ سے تو پھر جہنم تیار کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ٹاپک کبھی آئے گا اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے چونکہ جہنم تیار کر لی تھی اس لیے جو ہے نا اب یہ ایسے لوگ بھی تیار ہونے ہیں، اور یہ ایسے گمراہ لوگ تیار ہونے ہیں، ایسے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ چونکہ اس جہنم کو بھرا جانا ہے تو اس لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں تھا جب یہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ سوچا کہ یہ میں ایسا کر لوں، تو چونکہ اس کا علم جو ہے وہ بہت وسعت والا ہے، تو اس کے علم کے ذریعے یہ پتہ چل گیا کہ یہ کتنے انسان آئیں گے، اور کتنے لوگ جو ہے حق بات کے ہوتے ہوئے بھی ان کو اختیار دیا گیا ہوگا کہ وہ مان لیں، لیکن نہیں کہ وہ نہیں مانیں گے۔ تو جو نہیں مانیں گے اور وہ اس حد تک چلے جائیں گے کہ وہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا ان کو سزا دینا، تو پھر ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ جنت تو پاک لوگوں کے لیے، تو لہٰذا پھر جہنم کو تیار کیا گیا۔ یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ تقدیر کا جب ٹاپک آئے گا انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اب اس آیت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے پچھلی آیت کے بالکل وزن کے برابر ہے، گرامر کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی اس میں ایسی کوئی اسی طرح کے وہاں پر فساد تھا، یہاں پر جو ہے نا یہ ہے مذاق اڑانا، یعنی سوری مذاق اڑانا نہیں، بیوقوفی، سفہا۔ اب دیکھیں وَإِذَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، اب یہ لہم لا واسطے ہم ان کے، ہم یہ جو ہے نا جمع ہے، ہم کا مطلب وہ سب غائب جمع، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو ایمان لے آئیں، ایمان لے آؤ تم سب اس لیے کہ وہ یعنی ہم سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ سب کے لیے بات ہو رہی ہے۔ کما کا اور ماں، کا مطلب ہوتا ہے کہ مانند، جیسا، مثال کے طور پر جس سے کسی کو بالکل ملایا جائے، جیسا کہ، تو ماں مانند جو، یعنی جیسا کہ آمن الناس ہو ایمان لائے یہ دوسرے لوگ، ناس بھی جمع ہے، جیسا کہ یہ دوسرے لوگ ایمان لائے تم بھی ایسے ایمان لے کر آ جاؤ، یہ ان سے جب کہا گیا، تو اب یہ جب جیسا کہ لوگ ایمان لے کر آ گئے، یہ واضح اشارہ جو ہے صحابہ کرام کی طرف ہے، کیونکہ اس پر فوری طور پر جو ہے جو ایمان لا رہے تھے وہ تو ساتھی بنتے جا رہے تھے، اصحاب بنتے جا رہے تھے، تو اصحاب کی جو اہمیت ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا رتبہ ہے، وہ ہم سب کو جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ کس مقام پر فائز ہوئے ہیں وہ، اور کتنا ان کا کتنے نامور جو ہے وہ پوری جو ٹیم تھی، ٹیم کہہ لیں نا، اصحاب کو آپ ایک ٹیم کہہ لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پر محنت کر کے تیار کی، تو یعنی اس کی مثال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، در حقیقت تو اللہ ہی دے رہے ہیں، لیکن ہے کہ ان کے سامنے جو ہے یہ مثال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ ان کی زبان سے ادائیگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادائیگی ہو رہی ہے ان الفاظ کی، اور وہ تو چونکہ ایمان لے کر آئے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے بغیر، تو وہ نماز چھوڑ ہی نہیں رہے تھے کہ وہ کبھی ایسا بھی ہو کہ وہ ان سے رہ نہ جائے، یعنی وہ کہیں کسی کو شک ہی نہ ہو جائے کہ ہم منافق ہیں، یعنی ہم تو دوسرے لوگ ہیں،
تو وہ جماعت نہیں چھوڑتے تھے، بالکل پہلی صف میں آگے کھڑے ہونا کتنا کہ مشکل تھا۔ تو یہ جیسے کہ پچھلی اس میں گزرا نا کہ وہ جو ان کو کہتے تھے کہ یار آپ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا نہ کریں، یہ تو بڑی فساد کی باتیں ہیں۔ یعنی یہ کہ پھر بھی ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا بھائی جو ایمان لے کر آیا ہوا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے میں وہ اتنا ہی دکھ درد رکھتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ تو سارے نئے نئے ایمان لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو چند ایک لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ تو بالکل نامناسب ہے، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اپنے طور پر بھلائی کے انداز میں ان کو سمجھاتے تھے کہ یار آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہے یہ تو ایک جاسوس کے طور پر ان کی طرف سے یہاں پر آ کے شامل ہوئے تھے، اس حلیے کو اپنا کر، اس یہ روپ اپنا کر، اور کوشش ان کی یہ تھی کہ کہیں جو ہے نا یہ راز ان کا کھل نہ جائے، آخر تک کوشش رہے۔ لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اپنا ان کو تو ہر محاذ پر ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، جہاں یہ قدم رکھتے ہیں یہ علاقے کے علاقے فتح کر رہے ہیں، اور ان کے ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ تو نہ اپنی جانوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ ان کو اپنے مال کا خیال ہے، نہ ان کو دولت کا خیال ہے، ان کو کسی چیز کا کاروبار کا خیال نہیں ہے ان کو۔ تو یہ ایسے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ اتنی سربلندی، دین کی سربلندی کے لیے یہ تن من دھن لگانے کو تیار ہیں سب کے سب۔ تو یہ تو ہمارا تو پھر کچھ بچے گا نہیں، اور مطلب ہے کہ ہم جو ہے اب ان میں اب ہم آ کے شامل تو ہو گئے ہیں، لیکن ہے کہ اب ہمیں اگر کہیں کبھی جہاد پر جانا پڑے اور ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے تو ہمارے یعنی وہ تو جا ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو ہیں ہی منافق، انہوں نے کہاں سے لڑنا تھا۔ تو یہ باتیں یہ کرتے تھے کہ جو ہے نا حق اور باطل کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے کہ حق اور باطل بھی کبھی مل جائے، یہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تبھی مل سکتا ہے کہ وہ حق والا جو ہے وہ راہ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف آ جائے اور ان کے طور طریقوں کو اپنا لے۔ یہ دو گروہ تبھی مل سکتے ہیں، یا باطل والا جو ہے وہ اپنے کیے سے جو ہے نا نادم ہو جائے اور منہ موڑ لے اور وہ حق کو جو ہے نا اختیار کر لے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ حق والا بھی رہے اور باطل والا اپنی جگہ پر رہے، اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی، آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں، ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، نہ جہاد کی نوبت پڑے، نہ قتل و غارت، نہ تلوار اٹھانی پڑے، نہ کوئی فدیہ دینا پڑے، نہ کوئی ٹیکس دینا پڑے، اور ادھر تم اور ادھر ہم۔ یعنی نظریہ ضرورت 2023 میں بات کر رہا ہوں، آج کل کے دور کے حساب سے آج کل بڑا یہ چل رہا ہے، یعنی ہمارے یہاں تو یہ چلتی ہے یہ بات، عدالت میں اور حکومتی سطح پر اور سیاست میں یہ نظریہ ضرورت یہ ہے، چونکہ آئین تو یہ کہتا ہے، لیکن ہے کہ نظریہ ضرورت یہ ہے کہ اب ایسا کر لیں تو ایسا کر لیں، یعنی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو جو ہے یہ یعنی ایک اس لائن سے سب سے بڑھ کر تو یہ کہ ایک صحابہ کرام کے لیے جو ہے یہ ان کا ایک رتبہ، ایک مقام جو ہے وہ اجاگر ہو کر آیا۔ یعنی یہ جو ہے ایک ایسا نمونہ ہے کہ یہی ایک کسوٹی ہے، یعنی اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو ان کی زندگیوں پر رکھ کے ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، چونکہ نہ صحابہ جو ہے وہ نبی تھے، وہی آتی تھی ان پر، نہ باقی دوسرے انسان یا ہم تک جتنے لوگ باقی عام لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک عام لوگ تھے جو کہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے قبول کر کے حق پر یہ آئے۔ اب حق پر آنے کے بعد جو ہے یہ اس مقام پر پہنچ گئے، تو ایک عام بندہ یہ کسوٹی ہے، وہ یہ ایک نمونہ ہے کہ وہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اب یہ صرف جو ہے نا اس کو لیے کہ بیٹھا جائے کہ ہماری قسمت میں ہوگا، قسمت میں تو پھر ان کی بھی ہوتا تو وہ ان کو کیا ضرورت تھی اتنی جو ہے نا کرنے کی، سب کچھ اتنی جو ہے نا تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی، اتنے میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اتنے دن تک فاقوں پر زندگی بسر کی انہوں نے، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملے گی کبھی، تب پہلے ہی کبھی ملی تھی۔ اور اس جذبے کے تحت وہ جنگیں بھی لڑ رہے ہیں یار، دیکھیں آپ ان کے ذرا حوصلے کو تو دیکھیں۔ بہرحال تو وہ ان کی ایک مثال ہے۔ اب یہ چونکہ یہ ایک تھا ان کا
کہ یہ اب اس میں تو یہ ناکام ہو گئے تھے کہ یہ ایک ایسا ایگریمنٹ کر لیں، ایک معاہدہ. تو یہ اس کو یاد کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن وہ معاہدہ تو امن کا تھا، امن و امان برقرار رکھنے کا. ایک معاشرتی ایک لائن کھینچی گئی تھی کہ یار ایسا کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن ہے کہ دین پر تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. دین کے لیے تو انہوں نے کہا کہ وہ تلوار ہی ہے، یا دعوت حق ہے یا تلوار ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ اس طریقے سے رہیں گے آپ. وہ ان کو قبول نہیں تھا، کیونکہ اتنا پروٹوکول وہ کیسے چھوڑتے. ہم دیکھیں نا کہ پروٹوکول کبھی چھوڑا جا سکتا ہے آرام سے، کہ جہاں تک بندہ وہ پہنچ جائے. کہاں تک بندہ وہ پہنچ جاتا ہے، کتنی عیاشیوں میں وہ غرق ہو جاتا ہے. آگے پیچھے نوکر چاکر ہو، قالین ان کے بچھی ہو، گاڑی کا دروازہ ان کے لیے کھل رہا ہو، تو وہ کیسے چھوڑا جائے گا. اور پھر اس پہ جو ہے نا وہ عقل پر پھر پردے پڑ جاتے ہیں. پھر وہ جو ہے وہ ایک ناقابل بیان عیاشیوں میں بھی وہ غرق ہو جاتا ہے. تو وہ بھی یہ غرق ہوئے ہوئے تھے، اور سرداری ان کی اپنی جگہ پر تھی. تو یہ کیسے ہوتے؟ تو یہ ان کے ذریعے جو ہے یہ اس معاہدے پر لے کر آ رہے تھے، جس میں تو ان کو ایک ناکامی ہوئی. اب ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ایک منافق آدمی کس طریقے سے وہ اپنی اس کی چال بازیاں، اس کے منصوبہ بندی آشکار کس طریقے سے ہو. اب یہ علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کو تھا کہ دلوں کے بھید تو وہ جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اگر نہ بتاتے تو ان کو نہ پتہ چلتا کہ درمیان میں یہ کون بیٹھا ہوا ہے بھائی، ہمارے درمیان میں کیا کر رہی ہے. لیکن ہے کہ وہ مشورے دینے کے لیے وہ بڑا آہستہ آہستہ وہ دیے جا رہے تھے ان کی طرف سے. اور ایسی ایسی حرکتیں ہوتی تھیں جو عام دوسرے لوگ کہتے تھے کہ یار آپ کو یہ تو زیب نہیں دیتا، ایسا مناسب نہیں یہ کرے. اب اس پر جو ہے جب ان سے یہ کہا گیا منافقوں سے کہ آپ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ گئے ہیں، یہ سے مراد اب سامنے والے وہ جو راہ حق پر آ چکے، جو ایک نمبر جن کا ایمان تھا، صحیح ایمان، حق اور سچ والا. اور سیدھے لفظوں میں کہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ تھا کہ آپ ان جیسا ایمان کیوں نہیں لے کر آتے کہ جیسے یہ لے کر آ گئے. اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ان جیسا ایمان ہی نہیں ہے، آپ کا اس جیسا ایمان نہیں ہے، ورنہ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت پیش آتی کہ اگر دونوں برابر ہوتے. اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کا پردہ چاک ہونا شروع ہوا، کیونکہ اب وہ حرکتوں میں یہاں تک تو پہنچ گئے ہوں گے نا. وہ جو سین چل رہا ہوگا تو وہ تو بیان کرنا مشکل ہے. ہم تو ان آیات سے اندازہ لگا رہے ہیں، جو آیات ہیں ان کی ٹرانسلیشن سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں. اس میں واضح طور پر یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ ایسا ایمان کیوں نہیں لاتے. اب ان کو منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا ایمان کیوں نہیں لے کر آتے جیسا کہ یہ لے کر آئیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے ایمان کو آپ ہمارے ایمان پر جو ہے نا فوقیت دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تو ہمارا تو ایمان کچھ بھی نہیں ہوا. اب بجائے اس کے کہ یہ اس بات کو تسلیم کرتے اور جو ہے نا رجوع کرتے، اور ندامت ہوتی ان کو اس بات کی کہ ہم تو بڑے غلط اس پر تھے اور راہ حق پر ہم نہیں تھے، اور ہماری باتیں بھی جو ہے نا نکل کر آ رہی ہیں، نہ ہم اس میں جا سکتے ہیں جس میں ان کو اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں، ان کے اتنے مقام ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے یہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور یہ کیا تھے اور کتنے ہو گئے، کتنی تھے تعداد میں اور اب کتنے یہ ہو گئے، اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اس طریقے سے یہ دین پھیل رہا ہے. تو اب ان کا جواب ذرا دیکھیں آپ. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا، ان منافقین نے کہا، نؤمنو، الف کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں ایمان لے کر، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کیا ہم ایمان لے کر آئیں. اب یہ کیا میں آتا ہے، جب بھی آئے گا یہ دیکھ لیجئے گا. انؤمنو، کیا ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ آمن السفہاء. اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان جیسا ایمان لے کر آئیں، ہم ان جیسا ایمان لے کر آئیں، ان بیوقوفوں جیسا کہ یہ بیوقوف لے کر آئیں. اب ان کو جو ہے نا صحابہ کرام کو وہ جو حق ایمان لے کر آئے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئیں، ایسا ایمان لے کر آئیں، یہ تو بیوقوف ہے. اب یہ بیوقوف کیوں کہا ہے انہوں نے؟ کیونکہ ان کا جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس ایک لفظ سے ان کے منہ سے جو ادا ہوا، اس سے ان کا جو ہے جو پوشیدہ
منصوبے تھے، جو پوشیدہ ان کا جو ایمان تھا دلوں کا، وہ نکل کر کیسے سامنے آ گیا اس ایک لفظ سے. کیا کون سا لفظ؟ اس ایک لائن سے کہ تم ایسا کیوں نہیں ایمان لے کر آتے کہ جیسا یہ ایمان لے کر آئے. اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں میں فرق ہے بھائی. یہ ایمان والے تو یہ ہیں، اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان جیسا ایمان تم کیوں نہیں لے کر آتے. تو فرق ہو گیا، دو لوگوں، دو گروپوں میں فرق ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ڈھٹائی پہ یہ قائم ہے. اور یہ تعویل کیا پیش کر رہے ہیں؟ یعنی یہ اس وقت بھی اپنے آپ کو جو ہے نا حق پر اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ ہم عقل مند ہیں، اور یہ بے وقوف ہیں جن کا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں. کیونکہ ان کی یہ چلی نہیں، ان کے کوئی بات ان کی چلی نہیں. جو یہ سوچتے رہے، جو یہ کہتے رہے کہ جی ہم ایک بڑا شاندار جو ہے وہ نظریہ پیش کیا تھا انہوں نے، وہ ان کا چلا نہیں، کوئی کامیابی ان کی ہوئی نہیں. تو اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف، یہ تو بڑے بے وقوف ہیں. ان کو تو یعنی آپ ہمیں ان کے برابر کر رہے ہیں کہ ہم ان جیسے ایمان لے کر آئیں، یہ بے وقوفوں جیسا. اب اس کا جواب جو ہے وہ پھر اللہ ہی دے سکتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظوں کے پیچھے یہ سب کو، اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کے سب لوگوں کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے تھی کہ یہ وحی کے بغیر تو یہ بات ہی نہیں کرتے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اس کا جو ہے نا یہ حصہ بنتا جا رہا ہے. اور اس کی گرامر کے حساب سے اور اس کے نزول کے حساب سے اور اس کے اعتبار سے تو یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کلام ہے کسی اور کا، اور وہ ہے اللہ. کیونکہ اللہ کو تو یہ ماننے والے ہیں ہی ہیں اپنی کتابوں کے حساب سے، لیکن یہ کہ اس میں اس کے باوجود جو ہے نا یہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے. تو اب جو ہے اب اس کا جو ہے آپ دیا جا رہا ہے جی، الا خبردار. دیکھیں فوراً اس طرح کے الفاظ آئیں گے. یہ آیت ختم نہیں ہوئی ہے ابھی، یہ اسی طریقے سے چل رہی ہے. یہ درمیان میں تو ہے، یعنی مطلب یہ ویسے ہی صرف مطلب ہے کہ ٹھہرنے کے لیے کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں، کیونکہ قرآن کو جو ہے ایک سیکوینس میں پڑھا جاتا ہے. لیکن ہے کہ یہ اس سے بالکل آپ علیحدہ نہ سمجھیں. یہ آیت یہاں پر آ کر ختم نہیں ہوئی کہ کوئی آگے سے کوئی اور بات شروع ہوئی جیسے کہ پہلے چل رہی تھی. پورا ایک آیت میں پورا ایک سمجھیں کہ تقریباً پورا کا ایک مضمون ہوتا تھا، جیسے آج یہ کتنے ہمارے 20-22 منٹ ہو گئے پوری بات کرتے کرتے. خبردار، بے شک یہ سب، اللہ خبردار، ہوشیار، کان کھول کر سن لیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے بعد باقی سارے لوگوں کو بھی خبردار. یہ خبردار، انہم، بے شک یہ سب، ہم السفہاء، یہ ہی ہیں بے وقوف. یہ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن نہیں رکھتے یہ علم. اب یہ علم یہاں پر آیا، وہاں پر آیا کہ یہ جو ہے شعور نہیں رکھتے. یہاں پر علم اس لیے آیا کہ یہ علم والا ہی بتا سکتا ہے. یہ علم اللہ کے پاس ہے. ان کے دلوں کا علم جو ہے وہ کیسے پتہ چلا اللہ پاک کی ذات کو؟ یہ اللہ پاک کی ذات کو اس وجہ سے یہ پتہ چلا کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. اور ان کی یہ جو ہے یہ تمام مکاریاں اور آشکار ہو گئیں جو ان کے ایک پوشیدہ ایک منصوبہ سازی تھی، اور وہ کھل کر سامنے آ گئی. اور نہ صرف ایسے سامنے آئی بلکہ ان کی اپنی زبان سے سامنے آ گئی. انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ مطلب ہے کہ بتا دیا کہ یہ بیوقوف ہے. تو جو حق پر ہے ان کو بیوقوف کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ان صفوں میں جو گھسے ہوئے تھے وہ تو آشکار ہو گئے کہ وہ صحابہ کرام کو جو بیوقوف کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھے. اس طرح سے جو ہے اللہ پاک جو ہے ان کا ایک لائن میں جو ہے ان سب کا جو ہے نا بھید جو ہے ان کے آشکار ہو رہے ہیں. اور اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ بس اس میں سے جو ہے ہمیشہ یہ ہے کہ یہ تفسیریں جو ہیں
یہ میں مفسر نہیں ہوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہم نے ان آیات کو جو ہے اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھنا ہے، اور اس میں اپنے لیے اب ایک پیغام تلاش کرنا ہے کہ میرے لیے کیا پیغام ہے، ہم انسانیت کے لیے جو ہم موجودہ ہیں، اب جو ہم ریڈر ہیں، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کہیں ہم غلط تو نہیں ہو رہے۔ یہ دو قسم کی باتیں کرنا کہ ہماری زبان پر اگر کچھ ہے اور اگر ہمارے دل میں کچھ ہے تو وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور کسی بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہم نے حق بات کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے، غلط بات کی طرف نہیں کرنی۔ جو بات دل میں، وہ اپنے دلوں کو ہم نے ٹٹولنا ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات جو جا رہی ہے، یہ تو اب شعور اللہ پاک نے دیا نا، کہ دل کی بات کو آپ دماغ میں، ذہن اللہ پاک نے دیا ہوا نا، اس پر آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں نا کہ میرے دل میں اس وقت کیا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی۔ ہر بندے کو تو پتہ ہے، ایک تو اس بندے کو پتہ ہے اور ایک اللہ کی ذات کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن ایک ساتھ والے کو نہیں پتہ۔ تو میں نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے ساتھ والے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہر اگر اس میں کوئی ایسی چیز نظر آئے تو مجھے چاہیے، میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کی نشاندہی کروں اور اس سے کہوں کہ تم بھی میری نشاندہی کرو۔ تو اس ویڈیو کا، اس سیشن کا، اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے، ایک دوسرے کو ہم بتائیں، جو میں سمجھاؤں میں آپ کو بتاؤں، میں بھی جو ہے نا اسی طریقے سے سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں، پھر اللہ کی توفیق سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو مقصود ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آگے اس سے زیادہ مختلف باتیں ہوں، چونکہ یہ تو سمندر ہے، کبھی تو ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہے کہ اس موٹی موٹی باتیں اس میں جو ہیں وہ یہی، ہم شان نزول میں جا نہیں سکتا، میرا اتنا علم نہیں ہے، اس میں احادیث کا حوالہ دینا پڑے گا، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پھر اس کو میں ثابت کرتا پھروں کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے اور یہ ایسی تھی۔ ہم تو یہاں پر اس جو قرآن پاک ہے، جو ہم زیادہ تر ہم کیا پڑھتے ہیں، احادیث ہم پڑھتے ہیں نہیں نہ پڑھتے، ہم تو زیادہ تر پڑھ رہے ہیں ہم قرآن پاک۔ ناظرہ کی میں باتیں جو میں کرتا ہوں کہ ہم نے اسی کو رکھا ہوا ہے نا، یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ تو ہم جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم اس کو تو سمجھ لیں، اس کی وجہ سے ہم تو باقی ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب اس کی وجہ سے اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ایمان والے جو ہے وہ اس وقت کون تھے۔ اس وقت صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، اس کی مثال اللہ پاک نے سب کے سامنے دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی طرف سے ادائیگی ہوئی کہ آپ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، جیسا کہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان اس طرح سے کیوں نہیں لے کر آ رہے۔ یوں سمجھیں آپ کے دو لوگ بیٹھے ہوئے درمیان میں یا باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہ کھل کر آشکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم ایسے لے کر آئیں جیسے یہ لے کر آئیں، یہ تو بیوقوف ہیں۔ تو صحابہ کرام کو جو بیوقوف کہہ دیا تو وہ اللہ نے ان کی زبان سے آشکار کر دیا۔ آگے پھر ان کی کہانیاں اب آگے آتی جائیں گی آگے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بس ہم جو ہے نا اس پر غور کرتے رہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کرتے رہیں کہ یہ ہر دور میں جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، یہ ہر دور میں ویلڈ رہے گی، اس کی آیات اسی طریقے سے رہیں گی۔ قرآن تعارف میں، انٹروڈکشن میں آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس کی تعریف میں کچھ چند ایک باتیں کی ہوئی ہیں، وہ بہت ضروری ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہر دور میں اس کا جو ہے، یوں سمجھیں کہ یہ آج ہی اس کا نزول ہو رہا ہے۔ جب بھی جو کو پڑھ رہا ہے نا کہ وہ آج ہی اس کو سمجھ میں آ رہی ہے باتیں کہ یار یہ باتیں ایسی تھیں، مجھے تو اس طرح کا احساس ہوتا ہے، اس کو ایک کیفیت اس طرح کی بن جاتی ہے، یہ کیونکہ یہ کلام ہے اور ایک یہ حیون قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والے کا ایک کلام ہے جو بالکل لائیو ہے۔ اب یہ اس لحاظ سے یہ بالکل لائیو ہے، یہ جو ہے بہرحال وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ تو اس کو ہم نہ صرف ہم یہ سمجھیں کہ یہ مردوں کے اوپر پڑھنے والا اللہ پاک معاف کر، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، دیکھیں لِيُنذِرَ مَن كَانَ، تاکہ یہ ڈرائے ان لوگوں کو یہ ڈراتا ہے جو زندہ ہیں۔ ہم مردے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے، یاسین پڑھو جی، یار زندہ کو تو پڑھ کر سنائی نہیں میں نے، اور جب میں زندہ تھا تب تو میں نے پڑھی نہیں۔ اس کے اندر اتنے احکامات ہیں، اتنی حکمت کی باتیں ہیں، اللہ زندگی دے وہاں تک پہنچیں گے تو اس کو میں کافی انجوائے کروں گا، میں بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی انجوائے کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آیت نمبر 14 میں۔ تو جزاک اللہ، والسلام۔